ناظرین اکرام، پاکستان کے پاس $6 ٹریلین سے زائد معدنی وسائل موجود ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ملک ترقی کے لحاظ سے نہ صرف دنیا میں بلکہ خطے کے ممالک سے بھی پیچھے ہے۔ یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بیرونی قرضہ تقریباً $126 ارب ہے، اور قرض کے حجم کی شرح کو دیکھا جائے تو IMF، ورلڈ بینک، ADB اور دیگر اداروں کا حصہ 40 سے 45% ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سب سے زیادہ قرض جو پاکستان کے ذمہ واجب الادا ہے وہ چین کا ہے، جو 30% سے بھی زائد ہے، یعنی کہ چائنا کے 30% شیئرز میں 23% براہ راست ہے اور 7% کمرشل ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق حکومت نے مالی سال 2023 میں 13,007 ارب روپے قرض لیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2023 کے اختتام پر حکومت کا قرض 60,839 ارب روپے ہے۔ یہاں کی 23 کروڑ عوام میں سے صرف 14,000 افراد ٹیکس دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ بھی اپنے اثاثے اداروں سے چھپاتے ہیں تاکہ ٹیکس چھوٹ مل سکے۔ ناظرین، مجموعی طور پر پاکستان کی قومی آمدنی میں معدنیات کا حصہ بہت کم ہے، لیکن ملکی معدنی وسائل بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان میں 92 معروف معدنیات موجود ہیں، جن میں سے 52 کا تجارتی استعمال کیا جاتا ہے۔ ملک میں دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کانیں ہیں۔ تانبے اور سونے کے 5ویں بڑے ذخائر ہیں۔ کوئلے کے دوسرے بڑے ذخائر کے ساتھ ساتھ اربوں بیرل خام تیل اور گیس کے ذخائر بھی موجود ہیں، جبکہ بہت سے ایسے نئے ذخائر کی نشاندہی ابھی تک ہو رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ معدنی دولت کے سب سے بڑے ذخائر ہونے کے باوجود ہماری معیشت میں معدنیات کا حصہ بہت کم ہے۔ قدرت نے پاکستان کو قیمتی پتھروں کے بے شمار خزانوں سے نواز رکھا ہے۔ پاکستان منفرد رنگوں، نمونوں اور طول و عرض کے پتھروں کے وسیع وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں ملکی معدنی وسائل کا ذکر تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن تاریخ میں ملکی سطح پر نہ تو ان ذخائر کا درست اندازہ لگایا گیا اور نہ ہی جدید سائنسی بنیادوں پر مائننگ کی گئی، جس وجہ سے ہم کبھی بھی ان وسائل سے بھرپور فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔ ناظرین، انہی وسائل کو دیکھتے ہوئے کئی انٹرنیشنل بیرونی کانکنی کی کمپنیوں نے یہاں کئی بار اپنا انٹرسٹ شو کیا۔ ان کمپنیوں نے پاکستان میں کئی جگہوں پر معدنی ذخائر دریافت کیے اور رپورٹس حکومتوں اور حکومتی اداروں کو پیش کی۔ سندھ میں ہمیں 1967 میں معلوم ہوا کہ یہاں سونے اور تانبے کے بڑے ذخائر موجود ہیں، لیکن 30 سال تک ملکی سطح پر اس پروجیکٹ کی مکمل فیزیبلٹی بھی نہیں بنائی گئی۔ یہاں مائننگ کے لیے چین نے خود ہاتھ بڑھایا اور دوستی کی بنیاد پر یہ پروجیکٹ لے لیا۔ جب یہاں تانبے کی دریافت کے لیے مائننگ شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہاں ریکارڈک میں بڑے سونے کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ ریکارڈک میں آسٹریلوی کمپنی نے سروے کے لیے 5 سال لگائے، جس کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں۔ اس کے بعد کینیڈا اور چین کی کمپنیوں سے معاہدہ کر کے ان پہاڑوں کو فروخت کر دیا گیا۔ یہ دونوں کمپنیاں دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں ہیں اور ان کا پہاڑوں کو خریدنا اس بات کا اور بھی بڑا ثبوت تھا کہ یہاں بڑے ذخائر موجود ہیں۔ یہاں ان کمپنیوں نے بلوچستان حکومت سے یہ ڈیل کرنا چاہی کہ ان پہاڑوں کو کاٹ کر ان کی ریت بنائی جائے گی اور بیرون ملک ریفائننگ کے لیے لے جائی جائے گی۔ پیشکش کے مطابق 75% حصص کمپنیوں کے اور 25% پاکستان کے لیے مقرر کیے گئے تھے، جس کے بعد حکومتوں کی جانب سے اس ڈیل پر اعتراضات اٹھائے گئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس معاہدے کو مسترد کر دیا گیا۔ کینیڈین کمپنی یہ کیس انٹرنیشنل عدالت میں لے گئی، جہاں سے نہ صرف مقدمہ جیت لیا گیا بلکہ پاکستانیوں کو $6 ارب کا جرمانہ بھی ہوا، جس کے بعد اس کیس کو دوبارہ اوپن کروایا گیا اور حکومتی کوششوں سے اس بار مقدمہ جیت لیا گیا اور نئی شرائط کے ساتھ دوبارہ معاہدہ فائنل ہوا۔ نئی معلومات کے مطابق اب سعودی عرب بھی اس پروجیکٹ میں شراکت دار ہے۔ ریکارڈک بلوچستان میں کینیڈین ملٹی نیشنل کمپنی بیرک گولڈ کارپوریشن تقریباً 5.6 ارب پاؤنڈ کی کانکنی میں سرمایہ کاری کی قیادت کر رہا ہے۔ پاکستان کے پاس کرومائٹ، نکل، زمرد، سونے، تانبے، کوئلے اور چٹانی نمک کے ذخائر کے ساتھ ساتھ گرین انرجی ٹیکنالوجیز کے لیے انتہائی اہم لیتھیم اور نایاب زمین بھی دستیاب ہے، جہاں حال ہی میں لیتھیم کے ذخائر کی دریافت ہوئی ہے۔ لیتھیم دور جدید کی بیٹریوں میں استعمال ہوتا ہے۔
नाज़रीन, सरज़मीन पाकिस्तान कुदरत के ख़जानों से भरी पड़ी है। यहाँ कोयला, नमक, जिप्सम, खाम लोहा, क्रोमाइट, तांबा, संगे मरमर, कीमती पत्थर, यूरेनियम, लिथियम, गैस और ख़ाम तेल के अलावा कई इक़साम के मादनी ज़ख़ायर मौजूद हैं, जबकि इसके अलावा ऐसे मादनी ज़ख़ायर भी हैं जो अभी तक दरियाफ्त ही नहीं हो सके। पाकिस्तान में मौजूद लिथियम के बड़े ज़ख़ायर की माइनिंग के लिए चीन से मुआहदा हो चुका है, जबकि दुनिया की बड़ी कंपनियां लिथियम की खरीदारी भी करना चाहती हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात में से सिर्फ 20% ही अपना तेल इस्तेमाल करता है, जो कि तकरीबन कुल 20,000 बैरल योमिया बनता है। पाकिस्तान के पास तेल के 35 करोड़ बैरल साबित शुदा ज़ख़ायर मौजूद हैं, जो दुनिया में 52वें नंबर पर शुमार होते हैं, जबकि तेल तलाश करने वाली कंपनियां पाकिस्तान में मज़ीद आयल के ज़ख़ायर का दावा कर चुकी हैं। यहाँ मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां कई जगहों पर इन ज़ख़ायर की तलाश में काम करती चली आ रही हैं, लेकिन अब तक इस तेल को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर काम नहीं किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान में ऑयल रिफाइन करने के लिए भी सरमायाकारी की गुंजाइश मौजूद है, जिससे सालाना अरबों डॉलर बचाए जा सकते हैं। 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस तलाश करने वाली अमरीकी कंपनी एक्सन मोबाइल ने दावा किया था कि पाकिस्तान में तेल और गैस के इतने ज़ख़ायर मौजूद हैं कि पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 तेल निकालने वाले कुवैत जैसे ममालिक में शामिल हो सकता है। नाज़रीन, हाल ही में पाकिस्तान के 2 सूबों सूबा पंजाब और सिंध में तेल और गैस के नए बड़े ज़ख़ायर दरियाफ्त हुए हैं। सिंध के ज़िला टंडू अलायार ब्लॉक के नम कुएं ईस्ट 1 से योमिया 1400 बैरल तेल और 5.02 मिलियन मुकाब क्यूबिक फीट गैस, जबकि कुचलास ब्लॉक में 1.24 मिलियन मुकाब क्यूबिक फीट योमिया गैस का ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। पाकिस्तान में $6 ट्रिलियन मालियत के मादनी ज़ख़ायर मौजूद हैं, जिनसे अगर फ़ायदा उठाया जाए तो मुल्क की तकदीर बदल सकती है। यहाँ दुनिया के महंगे तरीन पिंक साल्ट के ज़ख़ायर मौजूद हैं, लेकिन एक अरसा तक हमारे हमसाया ममालिक इसे पाकिस्तान से सस्ते दामों ख़रीद कर इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे दामों फ़रोख्त करते चले आए हैं। यहाँ सिर्फ रिकॉर्डिक माइन में 41.5 मिलियन औंस सोने और कॉपर के ज़ख़ायर मौजूद हैं, जिनकी मालियत $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा बनती है। पाकिस्तान में 175 बिलियन टन कोयले के ज़ख़ायर भी मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, ये वसाइल कई दहाइयों से मुल्की ज़मीन तले दबे हुए हैं और यहाँ इन वसाइल के इस्तेमाल से न सिर्फ मुल्की बैरूनी कर्ज़े उतारे जा सकते थे, बल्कि आज ये मुल्क तरक्की की कई मंजिलें अबूर कर चुका होता। इन नेचुरल रिजर्व्स में आज भी इतनी गुंजाइश मौजूद है कि ये पाकिस्तान के मुल्की हालात बदल सकते हैं।